جی پیارے بچوں، یقیناً آپ نے سبق اسلام میں عبادات کا تصور بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمیں نماز کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے اعمال پر کیا اثرات زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزوں کے اثرات زندگی میں ہمیں پتہ لگے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسلام کے اندر عبادت کا ایک مکمل جامع تصور ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اب ہم نے کتنا سیکھا اس کی مشق کی طرف۔ جی پیارے بچوں، اپنے اپنے ہاتھ میں پینسل اور پین پکڑ لیجئے تاکہ اب درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ صفحہ نمبر 22 ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا سوال کا جواب ہے: فرض عبادات کا منکر ہو جاتا ہے، کافر، مشرک، ملحد کہ فاسق؟ درست جواب ہے کافر، کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ فرض عبادات کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے سبق میں آپ سب نے پڑھا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے کی طرف کہ فرائض و واجبات کی حفاظت کا سبب ہے: الف، سنتوں پر عمل پیرا ہونا، نیکیاں کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا۔ درست جواب ہے سنتوں پر عمل پیرا ہونا۔ نمبر 3، انسانی تخلیق کا مقصد دے حقیقی ہے: اللہ کی عبادت کرنا، ملازمت کرنا، علم حاصل کرنا کہ مال کمانا؟ درست جواب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ نمبر 4، تہجد، اشراق، چاشت ہیں: الف، نفلی عبادات، فرض عبادات، مسنون عبادات، ذکر و اذکار۔ درست جواب ہے نفلی عبادات۔ ایسے عبادات جن کا ادا کرنا لازم ہو اور ادا نہ کرنے والا سزا کا مستحق ہو جائے کہلاتی ہیں: نفلی عبادات، مسنون عبادات، واجب عبادات کہ فرض عبادات؟ تو پیارے بچوں، درست جواب ہے فرض عبادات، کیونکہ انہی عبادات کا ادا کرنا لازم ہے اور ادا نہ کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 یعنی کہ مختصر جوابات کی طرف۔ پہلا سوال: عبادت کے لفظی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 20۔ پہلی لائن اس سبق کی نظر آئے گی جو میں پڑھ رہی ہوں، اس کے اوپر آپ نشان لگاتے رہیں۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی اور اطاعت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ تو ہے اس کا لفظی معنی۔ اب اصطلاحی معنی کی طرف آئیں گے تو سیکنڈ پیراگراف میں آپ دیکھیے گا جس میں لکھا ہوا ہے اسلام میں عبادت کا تصور، اس کی پہلی لائن: اصطلاحی طور پر عبادت ایک جامع اور وسیع مفہوم رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جانے والے تمام پسندیدہ و محبوب ظاہری و باطنی اقوال و افعال کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، کس کس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب سورۃ الذاریات سورۃ آیت نمبر 56 میں آپ کو ملے گا، جو پہلی ہی لائن میں موجود ہے اسی صفحہ نمبر 20 کی، کہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام کے تصور عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا دوسرے پیراگراف کی تیسری لائن میں، جس میں اس کی ہیڈنگ ہے اسلام میں عبادت کا تصور، اور یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، آپ یہ اس کا نشان لگا لیجئے کہ اسلام کے تصور عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر ہو، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان جو عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، الغرض ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، حدیث جبریل
علیہ السلام کے مطابق احسان کے کیا معنی ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 21 اس پر ملے گا، جس کی ہیڈنگ ہے عبادت میں احسان۔ آپ یہیں سے شروع کریں گے اور اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق، اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلا پیراگراف کی 3 لائن ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک پیارے بچوں اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، چند نفلی عبادات کے نام تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 21 میں پہلی ہیڈنگ میں دیکھیے گا جہاں پہ درج ہے نفلی عبادات، ایسے عبادات جن کا ادا کرنا لازم تو نہیں لیکن ان عبادات کو ادا کر کے انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، نفلی عبادات کہلاتی ہیں۔ مثلا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الخوف، صلاۃ الحاجت وغیرہ نفلی عبادات ہیں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھنے کی طرف۔ آپ نے اس کو بہت خوش خطی میں لکھنا ہے، بہت اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے، اور اس کا پہلا سوال ہے عبادات کی اقسام کی وضاحت تفصیل سے تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 20 پر اس کا جواب موجود ہے کہ اسلام میں عبادت کی اقسام، یہاں یہ اس کی مین ہیڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے تینوں عبادات لکھ لینی ہے کہ فرض عبادت، سنت عبادات اور نفلی عبادات۔ یہاں تک اس کا یہ پورا کوسچن نمبر 1 جو کہ آپ کا تفصیلی جواب ہے اس کا سوال کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 2، عبادت کی اہمیت بیان کریں۔ پیارے بچوں اس کا جواب بالکل اس کے نیچے صفحہ نمبر 21 پر عبادت کی اہمیت کی ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے، اور یہ پورا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں۔ اب آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں ہیں کہ روزمرہ زندگی میں کی جانے والی عبادات کی مختلف صورتوں کی فہرست چارٹ پر بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔ عبادت الہی سے متعلق 2 آیات اور 2 احادیث مبارکہ تلاش کر کے لکھیں اور ہم جماعت ساتھیوں کو بھی سنائیں، جبکہ رہنمائی اساتذہ یہ ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ تہجد، اشراق، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التسبیح کب کب اور کیسے کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔